يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا. یہ وہ تاریخ ساز مقام ہے جہاں اہل ایمان نے اپنے محبوب شہر مدینہ منورہ کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودی تھی۔ اسلام کی بنیاد بننے والے اس عظیم الشان خطے یعنی مدینہ طیبہ سے نفرت رکھنے والے 10,000 کفار مکہ مکرمہ سے اسی کی طرف رواں دواں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتے ہی خندق کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ یہ راستہ حقیقتاً وہی راستہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ خندق کھود کر جمع ہوئے تھے۔ یہ مسجد خندق ہے جو نئی بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد خندق کی یادگار ہے اور صحابہ کرام کی ان قربانیوں کی جو انہوں نے یہاں پر دیں۔ یہ مسجد خندق کے نام سے نئی بنائی گئی ہے۔ یہ ایک یادگار ہے صحابہ کرام کی ان قربانیوں اور جرأت و بہادری کی جو انہوں نے یہاں پر دیں۔ دشمنان اس طرف جمع تھے، کفار 10,000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ مومنین سے لڑنے کے لیے اس چھوٹے سے شہر مدینہ منورہ میں آئے۔ مومنوں نے بہت ہی ہوشیاری اور دلیری کے ساتھ یہاں خندق کھود کر اپنے شہر کا دفاع کیا اور آخرکار کامیابی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر ہوئی۔ اس دن مدینہ منورہ ہر طرف سے دشمن کے محاصرے میں تھا۔ شمال کی جانب سے یہ واحد راستہ تھا جہاں سے دشمن کا اتنا بڑا لشکر داخل ہو سکتا تھا۔ دشمن کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خندق کا کام مکمل کر دیا تھا۔ یہی خندق باہمی جنگ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ دشمنان اسلام تیروں کی بارش برسا رہے تھے اور یہ سلسلہ تھمتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ 6 جوان شہادت نوش کر گئے۔ اس قدر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا کہ مسلمان صرف ایک وقت کی نماز باجماعت ادا کر سکے۔ غزوہ احزاب کے نام سے مشہور اسی جنگ میں بنو قریظہ کے منافقین اور یہودیوں کے چہرے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ دشمن کے سپاہیوں نے متعدد بار خندق عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جنگ کی ہولناکی کے جو اثرات مسلمانوں پر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر کے قبیلہ غطفان سے صلح کا مشورہ دیا گیا تاکہ دشمن کی قوت کو کمزور کیا جا سکے۔ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کرنے کا عزم کرتے ہوئے نہ صرف اس مشورہ کو ناقابل اعتنا قرار دیا بلکہ آپ کی محبتیں بھی خوب سمیٹی۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اپنی افرادی قوت پر اعتماد کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دھوکے کی روایت برقرار رکھی اور سخت مشکلات پیدا کر دی۔ مومنین مل کر یہ دعا کرتے رہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال سے مناجات میں مصروف تھے۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب
اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی اور تیز و تند چلنے والی ہوا نے دشمن کے قدم اکھاڑ کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سلع نامی پہاڑ اس سارے واقعے کا عینی شاہد ہے۔ یہ مسجد بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی گواہ ہے۔ آخر کار کفار نے میدان چھوڑنے کو ہی ترجیح دی۔ اب مسلمان فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنی قریظہ کے غدار یہودیوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانے کے لیے تاکہ وہ اپنے عبرتناک انجام تک پہنچیں۔ اس واقعہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام احزاب ہے۔ اس سورت میں اہل ایمان اور منافقین کے حالات مذکور ہیں۔